اب دوسری بات جو ہم کہنا چاہ رہے تھے، تو اغراض و مقاصد کے حوالے سے کچھ چیزیں آ گئی۔ دوسرا جو ان کے حوالے سے ایک ہمارے ہاں یہ بحث پائی جاتی ہے کہ چونکہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے یہ دیوبندی الاصل تنظیم ہے، یعنی اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی۔ اب ان سے متعلق ہمارے ہاں کچھ اہل علم کا یہ خیال ہے کہ ان کا جو مقصد ہے وہ یعنی کسی ایک اسٹیٹ یا کسی ایک ریاست میں اسلام کو بطور نظام قائم کرنا ہے، عالمی نظام کا قیام ان کا مقصد نہیں ہے۔ یہ ابھی ہم نے 2-3 حوالے جو آپ کے سامنے پیش کیے، ان میں بھی آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ نہیں، انہوں نے اس بات کو شامل رکھا ہے کہ اس عالمی نظام خلافت کو قائم کرنا ہے۔ دوسرا ہم انہی کی ایک اور کتاب سے ایک دو اور حوالے بھی پیش کریں گے، یہ بتانے کے لیے کہ کیا واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف افغانستان یا پاکستان کی سرزمین تک نظام قائم کرنے کے بعد ہم بیٹھ جائیں گے، اس کو آگے پھیلائیں گے۔ دیکھیں ہم یہاں پر جو ایک تو جدید مسلح جہادی تحریکات ہے، دوسرے ہمارے یہاں فقہی بنے ہوئے جو مذاہب اور مسالک ہیں وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان تحریکات کا ان فقہی مسالک سے کس حد تک تعلق ہے، کہاں تک تعلق ہے، اور یہ اپنے آپ کو ان سے کس حد تک الگ سمجھتے ہیں۔ یہ پوری ایک گفتگو کا ایک موضوع ہے، اس پہ ہم اسی میں بھی ضمنی بات بھی کریں گے اور اس میں مستقل گفتگو بھی کریں گے۔ یہاں پر انقلاب محسود کا جو مصنف ہے مفتی ابو منصور علی محسود صاحب، انہوں نے صفحہ نمبر 117 پہ لکھا ہے کہ یعنی جہاد جو ان کا ہے اس کا مقصد کیا۔ وہ لکھتے ہیں ہاں، پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، پوری دنیا میں خلافت کا قیام ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارے جہاد کا اصل ہدف ہے، مگر اس کو سر انجام دینے کے لیے ہم نے امارت اسلامی کا پلیٹ فارم منتخب کیا ہے۔ یعنی اس وقت ابھی تک افغانستان میں طالبان کی حکومت نہیں آئی تھی، وہاں پر اشرف غنی صاحب برسر اقتدار تھے، تو اس وقت انہوں نے لکھا تھا کہ ہم نے اس پلیٹ فارم کو کس لیے منتخب کیا ہے، امارت اسلامی، تاکہ ہم اپنے اس پوری دنیا میں خلافت کا قیام ہو جائے۔ آگے ایک صفحہ نمبر 195 پر مزید وضاحت سے انہوں نے لکھا ہے کہ یوں مجاہدین اس جھنڈے تلے، کون سا جھنڈا؟ یعنی امارت اسلامی کی قیادت میں پاکستان نے بھی نفاذ شریعت اور اصلاح معاشرے کے خواہاں ہے تاکہ عالمی سطح پر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے۔ یوں یہ ہماری جہاد کے عظیم مقصد اعلاء کلمت اللہ کی عملی شکل ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو اعلاء کلمت اللہ کی جو اصطلاح ہے، لِتَكُونَ کلمت اللہ ہی العلیٰ، جنگ بدر کے غالباً ضمن میں یہ آیت قرآن میں موجود ہے۔ اب اس سے ہمارے جو اسلام کے مسلمانوں کی جو انقلابی سیاسی مفکرین ہیں وہ بھی اس کو اعلاء کلمت اللہ کو اسی مفہوم میں لیتے ہیں کہ اس سے خدا کی زمین پر خدا کے نظام کا قیام ہے، اور یہ حضرات بھی اسی مفہوم میں لیتے۔ تو یہاں تک تو ہم نے یہ بات کی کہ ان کے اغراض و مقاصد کیا ہے، اور دوسرا نقطہ ہم نے یہ آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ ان کا مطمع نظر صرف ایک خطۂ زمین پر نظام کا قیام نہیں ہے، بلکہ اس خطۂ زمین پر نظام کو قائم کرنے کے بعد اس کو بطور ایک اپنے لیے مرکز اس کو رکھنا، اور اس سے پھر پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنا۔ اب اس کے لیے وہ سب سے بڑی جو ان کے پاس، اس کو سب پھر باقی لوگ بھی مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، پھر حضور کا خلفاء نے، اور پھر حضرت عمر کے دور میں مدینہ ایک اسٹیٹ کے طور پر موجود رہی، وہاں پر خلافت کا جو مرکزی نظام، مرکزی جو مرکز وہاں پر، اور امیر المومنین وہیں پر رہتے تھے، لیکن انہیں پھر روم اور ایران اور یہ ساری دنیا کو فتح کیا۔ تو یہ اسی پیٹرن کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ یہ سمجھنے کے لیے کہ کیا یہ صرف مقامی سطح پر اسلامی نظام کا قیام یا انقلاب یہ لوگ چاہتے ہیں، یا عالمی سطح پر۔